اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم۔ لے کر آیا ہوں آج پھر سے آپ کے لیے ایک بہت ہی بہترین سا ویڈیو، جس میں انشاءاللہ تعالی یوم عرفہ کی کچھ نفل نمازوں کا طریقہ بتاؤں گا۔ 9 ذی الحجہ جو مہینہ چل رہا ہے، یہ قربانی کا مہینہ چل رہا ہے، اور اس مہینے کی 9 تاریخ کو ہم یوم عرفہ کہتے ہیں۔ یوم عرفہ میں کچھ نفل نمازیں ادا کی جاتی ہے، کچھ عمل کیے جاتے ہیں۔ یہ تمام طریقہ انشاءاللہ تعالی اس ویڈیو میں بتایا جائے گا۔ آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ ہر چیز آپ کو صحیح طریقے سے معلوم ہو سکے۔ آگے بڑھنے سے پہلے بس ایک گزارش ہے، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی ضرور دبا دیں۔ معزز سامعین کرام، آج کے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو یوم عرفہ میں پڑھی جانے والی نفل نمازوں کے بارے میں بتاؤں گا۔ رات میں کتنی رکعت پڑھی جاتی ہے، دن میں کتنی رکعت پڑھی جاتی ہے، وہ نفل نمازیں کس طرح سے ادا کرنی ہے، پورا طریقہ بتانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ عز و جل۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ نے اس سے پہلا والا ویڈیو نہیں دیکھا ہے، جس میں ہم نے بتایا ہے کہ یوم عرفہ میں کون کون سے اعمال کیے جائیں، 9 ذی الحجہ جو ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے، اس دن میں کچھ خاص عمل کیے جاتے ہیں، خاص کام کیے جاتے ہیں۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھا ہے تو اوپر آئی بٹن پر آپ کلک کریں اور وہ ویڈیو ضرور دیکھیں، انشاءاللہ تعالی بڑا ہی فائدہ آپ کو حاصل ہوگا۔ تو آج کے اس ویڈیو میں نفل نمازوں کا طریقہ بتانے والا ہوں۔ سب سے پہلے ہم رات کی نفل نمازوں کے بارے میں جانتے ہیں کہ رات کے وقت آپ کو کتنی رکعتیں نماز ادا کرنی ہے اور کس طرح سے ادا کرنی ہے۔ یوم عرفہ کی جو رات آئے گی، وہ 8 ذی الحجہ کا دن ختم ہونے کے بعد جو رات آتی ہے، وہ رات یوم عرفہ کی رات کہی جاتی ہے، یعنی 9 ذی الحجہ کی رات پہلے آتی ہے اور دن بعد میں آتا ہے۔ تو رات میں آپ کو 6 رکعت نفل نماز ادا کر لینی ہے۔ یاد رہے، 8 ذی الحجہ کا ختم ہو جانے کے بعد جو رات آئے گی، اسی رات میں آپ کو یہ 6 رکعت نفل نماز ادا کرنی ہے، اور وہ بھی عشاء کی نماز کے بعد ادا کریں۔ سب سے بہتر وقت یہی ہے ان نفل نمازوں کو ادا کرنے کا۔ یہ 6 رکعت نماز نفل کس طرح سے آپ کو ادا کرنی ہے، پورا طریقہ بتا رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ کو 2 رکعت نماز ادا کرنی ہے، اس کے بعد پھر 4 رکعت ادا کرنی ہے۔ 2 رکعت نفل نماز کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نیت کریں گے۔ نیت آپ کو اس طرح سے کرنی ہے، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز نفل کی اللہ تعالیٰ کے لیے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اور اللہ اکبر کہہ کے آپ نیت باندھ لیں گے۔ نیت باندھنے کے بعد پہلی رکعت اور دوسری رکعت میں سورہ جو پڑھے جائیں گے، دونوں سیم ٹو سیم پڑھے جائیں گے۔ اس طرح سے آپ کو پڑھنی ہے۔ پہلے آپ ثنا پڑھ لیں، ثنا پڑھنے کے بعد 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین کا سورہ، یہ 1 مرتبہ پڑھیں گے، اور 5 مرتبہ سورہ قریش پڑھیں گے۔ سورہ قریش لی الافی قریشن والی سورہ آپ کو اسکرین میں بھی دکھ رہا ہوگا، اس سورہ کو آپ 5 مرتبہ پڑھیں گے، پہلی رکعت میں بھی اور دوسری رکعت میں بھی، اور رکوع کریں گے، سمی اللہ لمن حمیدہ کہہ کے ٹھہریں گے، سجدے کریں گے۔ جس طرح دوسری نمازیں ادا کرتے ہیں اسی طرح نماز ادا کریں گے۔ 2 رکعت مکمل ہونے کے بعد آپ بیٹھے بیٹھے 101 مرتبہ اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، یہ پڑھیں گے۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ پھر سیدھا کھڑے ہو جائیں گے۔ کھڑے ہونے کے بعد اب 4 رکعت نفل نماز کی آپ کو نیت کرنی ہے۔ نیت آپ اس طرح سے کریں گے، نیت کی میں نے 4 رکعت نماز نفل کی اللہ تعالیٰ کے لیے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اور اللہ اکبر کہہ کے آپ نیت باندھ لیں گے۔ نیت باندھنے کے بعد ان 4 رکعتوں میں بھی آپ کو ایک ہی طرح کے سورے پڑھنے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ ثنا پڑھیں گے، ثنا پڑھنے کے بعد 4 رکعتوں میں اسی طرح سے پڑھنے ہیں جس طرح پہلے رکعت میں آپ سورے پڑھیں گے۔ تو 1 مرتبہ آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین کا سورہ ہے، اس سورہ کو مکمل 1 مرتبہ پڑھیں گے 4 رکعتوں میں۔ اس کے بعد 50 مرتبہ، یاد رہے 50 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے۔ 4 رکعتوں میں 50 مرتبہ پڑھنے ہیں، پہلی رکعت، دوسری، تیسری، چوتھی، 4 رکعتوں میں آپ کو 50 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد کا سورہ پڑھنے ہیں۔ اگر آپ 50 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے تو صرف 3 مرتبہ بھی آپ سورہ اخلاص پڑھ سکتے ہیں۔ تو 4 رکعتوں میں آپ کو اسی طرح سے پڑھنے ہیں، اور 2 رکعت میں آپ کو بیٹھنے ہیں۔ بیٹھنے کے بعد اتحیات پڑھنی ہے، اتحیات پڑھنے کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہونا ہے، پھر 2 رکعت بعد کے مکمل کرنے ہیں۔ یعنی جس طرح 4 رکعت والی نماز آپ ادا کرتے ہیں
उसी तरीके से ये 4 रकत नमाज अदा करनी है। अदा करने के बाद आप अपने हाथों को बुलंद करके अल्लाह ताला की बारगाह में जो आपकी हाजत हो, मकसद हो, वो मांग सकते हैं। इन 4 रकत नमाजों की फजीलत ये है कि जब कोई इंसान ये 4 रकत नमाज अदा करता है और मुकम्मल अदा करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी हाजतें पूरी फरमाता है। तो ये 6 रकत थी, जो पहले 2 रकत और फिर 4 रकत नमाज अदा किए। ये 6 रकत नमाज रात की नफल नमाज है। अब दिन की नफल नमाजों के बारे में जान लेते हैं। जिस तरह आपने 6 रकत नमाज रात में अदा की है उसी तरीके से अदा करने हैं, लेकिन दिन में सिर्फ 4 रकत नमाज अदा करनी है। ये 4 रकत नमाज आप दिन में जोहर की नमाज के बाद अदा करें, ये सबसे बेहतर वक्त है। जोहर की नमाज पढ़ लेने के बाद जोहर की जो 12 रकतें हैं वो पूरे 12 रकत अदा करने के बाद आप सीधे खड़े हो जाएं। खड़े होने के बाद 4 रकत नफल नमाज की आपको नियत करनी है। नियत इस तरह से करेंगे, नियत की मैंने 4 रकत नमाज नफल की अल्लाह ताला के लिए, मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर कह के आप नियत बांध लेंगे। नियत बांधने के बाद चारों रकतों में आपको एक ही तरह के सूरे पढ़ने हैं। सबसे पहले आप सना पढ़ेंगे। सना पढ़ने के बाद एक एक मरतबा चारों रकतों में आपको सूरे फातिहा पढ़नी है, यानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन का सूरा, और 3-3 मरतबा सूरे काफिरून पढ़नी है। सूरे काफिरून, कुल या अय्युहल काफिरून का सूरा, और फिर 21-21 मरतबा 21 टाइम 21 मरतबा आप सूरे इखलास पढ़ेंगे, यानी कुल हुवल्लाहु अहद का सूरा। चारों रकतों में इसी तरह से आपको सूरे पढ़ने हैं। पढ़ने के बाद 2 रकत में आपको बैठने हैं, तहियात पढ़नी है, फिर खड़े हो जाना है और फिर 2 रकत मुकम्मल कर, यानी 4 रकत वाली नमाजों की तरह आपको ये नमाज अदा करनी है। अदा करने के बाद आप सलाम फेरेंगे। सलाम फेरने के बाद आपको दुआए यौम अरफा पढ़नी है। अगर आप उस वक्त दुआए यौम अरफा नहीं पढ़ सकते तो आप असर की नमाज के बाद भी दुआए यौम अरफा पढ़ सकते हैं, लेकिन बेहतर यह है कि नफल नमाजों के बाद आप दुआए यौम अरफा जरूर पढ़ लें। दुआए यौम अरफा मैंने पहले भी बता दिया है और अब भी बता रहा हूँ। दुआए यौम अरफा क्या है, किस तरह से आपको पढ़नी है। दुआए यौम अरफा 1 मरतबा कम से कम पढ़ें, और ज्यादा से ज्यादा जितने मरतबा आप पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, ये बेहतर है। इस तरह से आपको पढ़नी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु, लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। ये दुआ यौम अरफा है। इसे आप जितने मरतबा पढ़ना चाहें पढ़ लें। पढ़ने के बाद एक और छोटी सी दुआ भी पढ़ लें। इस तरह से आपको पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि, अल्लाहुम्मा ग़फिरली ज़ुनूबी वफ़्तहली अबवाबा रहमतिका, अऊज़ु बिल्लाहिल अज़ीम व बिवजहिल करीम व बिसुल्तानिहिल क़दीम मिनश शैतानिर रजीम। इस दुआ को 1 मरतबा पढ़ लें। पढ़ने के बाद अपने हाथों को बुलंद करें दुआ के लिए और अल्लाह ताला के पास दुआ करें, जो भी आपके दिल में दुआ हो, क्योंकि यह दिन दुआ की कबूलियत का दिन है। आप जो भी दुआ करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल होगी और आपकी सारी हाजतें, मुरादें, मकसदें भी पूरी होंगी और अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी में कामयाब फरमाएगा। उम्मीद है आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, हमारे इस वीडियो को अपने दोस्त और अहबाब के साथ ज़रूर शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। फिर मिलते हैं अगले किसी ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा, अल्लाह हाफिज़।